اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جس شخص کے لیے قالین، دری، کپڑے، تکیے، گدے کو جھاڑ کر مٹی کو مہیا کرنا ممکن ہے تو پھر وہ دری و قالین پر تیمم نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس کے لیے کسی طرح ممکن ہے کہ ان سب چیزوں سے جھاڑ کر مٹی تہیا کرے، مٹی مہیا کرے، تو پہلے اس کو مٹی جمع کرنا ہے، چاہے وہ تکیے، قالین، دری، ان سے ملا کر مٹی جمع ہو سکتی ہے تو مٹی جمع کرے۔ پھر وہ قالین، دری اور گدے ان پر تیمم نہیں کر سکتا ہے، بلکہ جو مٹی جھاڑ کر نکلے گی اس پر تیمم کرے گا وہ۔ اسی طریقے سے جو آدمی گیلی مٹی کو خشک کر کے خشک مٹی پر تیمم کر سکتا ہے تو وہ گیلی مٹی پر تیمم نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے بھی مٹی کو پہلے خشک کرے اور خشک کر کے پھر اس پر تیمم کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیمم کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہو رہی ہے، مٹی، پتھر، ڈھیلا اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، ریت، بجری جیسی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، تو پیسے سے خریدنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی اس کو پیسے سے خریدنے میں عسر و حرج نہ ہو جائے یا اپنے گھر کے نظام میں مالی لحاظ سے خلل نہیں ہوتا ہے تو پیسے سے خرید کر بھی مٹی یا کوئی بھی چیز جو تیمم کے لیے صحیح ہے اس کو خرید کر اس پر تیمم کیا جائے گا۔ خریدنا تو ایک مثال پیش کر ہے، کبھی خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی سفارش لگا کے لینے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، کبھی کسی سے مانگ کر لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں البتہ مانگنے میں یہ ہے کہ وہ احسان نہ جتا رہا ہو بلکہ ایسے ہی دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے، یا کسی تھوڑی سی زحمت کر کے کہیں سے مٹی لانے کی ضرورت ہے تو زحمت، خالی خریداری تو آپ کے سامنے وہ بطور مثال ہے، کہیں سے بھی تہیا ہو سکتی ہے مٹی یا تیمم والی چیز، وہ مہیا کرنے کی کوشش پوری کرنا ہے جب تک کہ انسان مایوس نہ ہو جائے، پوری کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح انسان مٹی کی دیوار پر تیمم کر سکتا ہے، مٹی کی دیوار پر تیمم کر سکتا ہے، لیکن دیوار و زمین اگر وہ نم ہے، تر ہے، تو تر کی موجودگی میں خشک بہتر ہے۔ خشک زمین یا خشک دیوار ہو تو وہ احتیاط مستحب کی بنیاد پر اس کو مقدم قرار دے، بجائے اس کے کہ گیلی دیواروں یا گیلی زمین والی مٹی ہو اس پر تیمم کرنے کے بجائے خشک زمین پر اور خشک دیوار مٹی پر تیمم کرے گا۔ اس کے بعد
تیمم کے لیے جو چیز ہے اس کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. پاک تو صحیح کہ پاکیزہ کیا چیز ہے؟ پاکیزہ عرف کے لحاظ سے بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر پاکیزہ ہونا چاہیے. عرف اگرچہ کہ شرعی طور پر نجس نہیں ہے، لیکن عرف میں وہ بہت گندی شمار کی جاتی ہے، جس سے انسان کو گھن آیا کرتی ہے. پاک ہونے کے باوجود گھن آ رہی ہے تو اس پر بھی تیمم نہ کرے. جیسے مٹی پاک و پاکیزہ ہے لیکن اس میں بلغم ملا دیا کسی نے. گوبر پاک ہے ہاں، لیکن گوبر کا اتنا غلبہ نہ ہو جائے کہ وہ مٹی ہی نہ رہے. ہلکا سا گوبر مل گیا تو انسان کو تھوڑی سی کراہت و گھن محسوس ہوتی ہے، اگرچہ کہ پاک ہے لیکن اس کے باوجود. بلغم ایک مثال ہے، بلغم پاک ہے لیکن مٹی میں بلغم نظر آئے گا تو ذرا گھن سی پیدا ہوتی ہے، یا گوبر کے کچھ تھوڑا سا نظر آئے گا تو تھوڑی سی گھن پیدا ہوتی کہ اس کے ذریعے سے ہم کیسے تیمم کریں. ٹھیک ہے، تو شرعی طور پر بھی پاک ہو اور عرفی طور پر بھی پاک ہو. عرفی کا مطلب کیا ہے؟ جس سے گھن آتی ہے وہ چیزیں استعمال نہ کرے، اگرچہ کہ شرعاً پاک بھی ہے. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح مٹی غصبی نہیں ہونا چاہیے. غصبی مٹی میں کوئی تیمم کرے تو ظاہری لحاظ سے تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن باطنی لحاظ سے غصبی چیزوں پر ہر طریقے سے شریعت پابندی لگاتی ہے، اور غصبی چیزوں میں شریعت بہت حساس ہے. ظلم کسی پر بھی، چاہے بٹن کے اتنے سے دھاگے میں ہو، وہ بھی شریعت برداشت نہیں کرتی ہے. چاہے گندم کا ایک دانہ ہی کسی سے لے لیا جائے یا جو کا ایک دانہ ہی کسی کا لے لیا جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور بہت شریعت حقوق الناس کے بارے میں بڑی سخت ہے، کہ اس میں کوئی معافی نہیں ہے. وہ چاہے ایک دانہ ہی ہو، چاہے کپڑے کا ایک دھاگا ہی ہو، وہ بھی غصبی ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی. بٹن کا ایک دھاگا غصبی لگا دیا تو نماز باطل ہو جائے گی نہیں. تو یہ شریعت حقوق الناس کے سلسلے بہت سخت ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں. اس لیے انسان کو ہمیشہ ظلم اور تعدی سے پرہیز کرنا ہے. خاص طور پر عبادات جہاں پر دخیل ہو جاتی ہے اس میں تو جو ہے بہت زیادہ احتیاط سے کام کرنا ہے، تاکہ کسی کا کوئی حق ہماری گردن پر نہ رہ جائے. اور ساتھ ساتھ جب حق رہ گیا تو اس کے نتیجے کے اندر خود بخود نماز بھی باطل ہو جائے گی. غصبی چیزوں میں، کوئی لباس میں غصبی پانی ہو گیا، غصبی لباس ہو گیا، غصبی زمین ہو گئی، غصبی جگہ ہو گئی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ نماز باطل ہونے کا امکان ہے. بس مٹی بھی جو تیمم کے لیے، وہ بھی، یا تیمم کی جتنی چیزیں، مٹی ہو، پتھر ہو، ڈیلا ہو، ریت و بجری ہو، یہ بھی غصبی نہیں ہونا چاہیے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کہیں کنسٹرکشن ہو رہا ہے، وہاں سے ہم جو ہے بجری اٹھا کر لے کر، مٹی اٹھا کر کے لے کر آئے، وہ تو اس کی ہے، ہم اس کی اجازت کے بغیر کیسے مٹی لا سکتے ہیں؟ وہ تو اس نے کنسٹرکشن کے لیے بیچارہ خرید کر کے لایا اور جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس سے مٹی اٹھا کر نہیں لا سکتے ہیں جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو. اس لیے یہ غلطی بھی ہو جاتی کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی اتنی سی تو مٹی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، اتنی سی مٹی، شریعت تو بٹن کے ایک دھاگے پر بھی دقت کرتی ہے. شریعت جو ہے وہ کسی کی گندم کے ایک دانے پر بھی دقت کرتی ہے، اور جو ہے جو کا ایک دانہ، چاول کا ایک دانہ، اس پر بھی دقت کرتی ہے.
وہ مٹی بہرحال اس کی ہے، وہ خرید کر لایا ہے، تو ہم اس کی اجازت کے بغیر جو ہے یہ نظر انداز کرتے ہیں کہ جو ہے عرف میں اس کی کیا ویلیو ہے، وہ بھی مٹی ہے نہیں، اس کی ہے تو وہ مالک ہے، اگر وہ اجازت نہیں دے رہا ہے تو ہم وہ اتنی سی مٹی بھی جو ہے وہاں سے نہیں اٹھا سکتے، اٹھائے تو عام کاموں کے لیے بھی حرام ہے۔ اگر ہم نے اپنے اس تھوڑی سی مٹی کو لے جا کر اپنے گھر میں بنانے کے لیے کام میں لیا تو بھی حرام ہو جائے گا، اور تیمم کیا تو تیمم جو ہے وہ باطل ہو جائے گا جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ اس لیے اجازت کا مسئلہ بہت حساس ہے، حقوق الناس میں شریعت بہت ہی زیادہ جو ہے وہ دقت کرتی ہے اور بہت سختی اختیار کی ہوئی ہے۔ چنانچہ کسی کا کوئی غصبی مال آ جائے تو غصبی مال، اس میں پانی غصبی ہے تو وضو باطل، جگہ غصبی ہے تو نماز باطل، اور جو کپڑا غصبی ہے تو وہ بھی جو ہے کپڑا تو کپڑا، اس کا ایک بٹن بھی غصبی ہے تو جو ہے اس کے نتیجے میں دھاگا بھی غصبی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نماز باطل ہو جائے گی۔ غصبی چیزوں سے نماز نہیں ہوا کرتی۔ تو وائے ہو ان لوگوں پر جو خمس دبا کر کے بیٹھتے ہیں، وہ غریبوں کا حق بھی دبا کے بیٹھے، امام معصوم کا حق بھی دبا کے بیٹھے ہیں۔ اب وہ کیا جواب دیں گے بتائیں؟ کتنی بڑی جو ہے ایک جو ہے بلنڈر مسٹیک کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ امام معصوم کا حق دبا رہے ہیں، جس سے ہمیں شفاعت کی امید ہے، وہی ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ آپ نے ہمارا غصب کر لیا ہے۔ تو یہ بہت بلنڈر مسٹیک ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی نمازیں بھی گئی، اور کتنی بڑی خرابی ہے کہ ہم امام معصوم کا غصب کر کے رہ جائیں گے اور سمجھتے رہے کہ اول وقت امام جماعت کے پیچھے بالکل کھڑے رہ کر ہر نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن خمس ادا نہیں کر رہے۔ تو کتنی بڑی جو ہے، اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ مثال اب وہ اچھی تو نہیں ہے، وہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک عورت پردہ کرنے کے لیے وہ پردہ اتارتی ہے لیکن نیچے سے جو خالی ہے نہیں، یہ کیا فائدہ ہو؟ وہ پردہ جو ہے خالی جو ہے گردن اور چہرہ چھپانے کے لیے اور جو ہے وہ بال چھپانے کے لیے نیچے سے خالی کر دیا، کیا فائدہ ہے؟ تو ایسا پردہ کس کام کا ہے؟ تو یہ پردہ نام نہیں لینا چاہیے، لیکن بہرحال کبھی کبھی بے اختیار نام بھی آ جاتا ہے، چلو نام نہیں لیتے، لیکن بہرحال کچھ علاقے جو ہے مشہور بے وقوف لوگ ہوا کرتے ہیں، تو یہ تو بے وقوفی کا کام ہے کہ ایک چھوٹی چیز کو بچانے کے لیے ایک بڑی مسٹیک کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہوں، امام جماعت کے پاس نماز پڑھ رہا ہوں، ہر نماز کے اندر جو ہے میں پہلی صف میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ چیزیں بات کی ہے، پہلے حلال و حرام کو تو دیکھو، پہلے غصبی کو تو دیکھو، پہلے دیکھو کہ نماز صحیح ہو رہی کہ نہیں، پہلے دیکھو کہ امام جماعت کی شرائط ہے کہ نہیں ہے، پہلے یہ دیکھو کہ آپ جس صف میں کھڑے ہو کسی اور کی جگہ پر تو آ کے نہیں کھڑے ہو گئے ہو۔ یہ جو ہے ہوتا ہی ہے کہ بچے کو پیچھے کر دیا، حالانکہ بچہ جو پہلا ہے تو اس کو اس کی جگہ ہے نہیں، ہم جو ہے اپنی مرضی سے کسی کو، مگر یہ کہ نماز جماعت خراب ہو رہی تو ایک الگ بات ہے، لیکن بچہ بھی اگر پہلی صف میں آگے، ایک بچے سے جو ہے نماز ہوتی ہے نہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ بچہ کہ جو وہ ممیز بچہ، تو اس کی تو نماز بھی صحیح ہے، اس کو پیچھے دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تربیت ہی ہے کہ مسجد میں آ رہا ہے تو اس کو خواہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں بلنڈر مسٹیک ہو رہی ہوتی، تو انسان ان چیزوں کو مد نظر رکھے کہ کسی کا حق ہماری گردن پر نہ رہ جائے، اور غصب چیزیں ہم استعمال نہ کریں۔ غصب کریں گے تو پانی غصب کیا تو وضو باطل، عبادت باطل، مٹی جو ہے غصب کی تو اس کے نتیجے مٹی کی وجہ سے تیمم باطل، تیمم کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔